عمران خان صاحب ہیں وہ جیل میں وہ بریک ہو گئے، بریک ڈاؤن ہو گیا ان کا اور وہ رو پڑے۔ اور ایک اور خبر بڑی مزے کی، دلچسپ، کہ آپ نے عمران خان صاحب کی گھڑی چوریوں کی تو داستان سنی ہوگی، وہ بشریٰ بی بی روئیں، عمران خان صاحب جذباتی نہیں ہوئے، غصہ آیا ضرور انہیں، لیکن رونے والی بات، یہ بات ایگزیجریٹ کی گئی تھی، یہ بات غلط تھی۔ وہ ایک آؤٹ لیٹ کے اوپر گئے، بتا کے گئے، ایک بندے کو لے کے گئے۔ اب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں خواب میں نے کہا یار میں جان دے نہیں، اب وہ کہہ رہے بتایا ہے انہوں نے، ڈن ہو گیا جی 25% جو ہے نا وہ اس ڈسکاؤنٹ کے اوپر، ان کا ٹھیک ہے ادھاری دے دو، وہ کہتا ہے ڈسکاؤنٹ تو ادھاری، ان کا نہیں ادھار نہیں مل سکتا۔ تو یہ بڑی بڑی ڈیولپمنٹس تھیں، اور گھڑی والی خبر جو تھی وہ مزے کی تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل ایک بہت اہم خبر جو پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر اور پاکستان کے بڑے بڑے صحافیوں کی زبان کے اوپر رہی، وہ یہ تھی کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ جیل میں وہ بریک ہو گئے، بریک ڈاؤن ہو گیا ان کا، اور وہ رو پڑے کہ اپنے بیٹوں کو یاد کر کے ان سے بات کرنے کے لیے جو ایک التجا کرتے ہوئے۔ تو یہ جاوید چوئی صاحب نے خبر دی تھی۔ اس خبر کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا میرا دل، سچی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ خبر سن کے تھوڑا سا پریشان ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب اور وہ رو پڑے، یا عمران خان صاحب جذباتی ہو کے رو پڑے، یہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کے ساتھ یہ بات جاتی نہیں ہے۔ تو میرا تو یہ کل رات گئے تک دل نہیں مان رہا تھا اس کے اوپر، اور میں چاہ رہا تھا کہ کسی اور ذریعے کے ساتھ یا کسی اور ذریعے سے اس خبر کی تصدیق ہو سکے، لیکن پھر وہ رات گئے تصدیق ہو گئی کہ یہ خبر کو زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا گیا تھا، خبر اس طرح نہیں تھی۔ جو رپورٹر وہاں پر موجود تھے انہوں نے جو بات بتائی ہے وہ ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہے ان کے رونے کی آواز سنی گئی ہے، یعنی وہ یہ بہرحال یہ ہوا کہ جج صاحب کو مخاطب کر کے عمران خان صاحب نے جو باتیں کی اپنے بیٹوں کے ساتھ بات کرنے سے متعلق، تو اس کے اوپر یہ یعنی وہ بات کر کے ذرا جذباتی تھے، غصے میں تھے۔ پھر جب وہ پیچھے گئے تو پھر کیا ہوا، یہ آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے۔ اور ایک اور خبر بڑی مزے کی، دلچسپ، کہ آپ نے عمران خان صاحب کی گھڑی چوریوں کی تو داستان سنی ہوگی، وہ کل رات یا کل جو ہے وہ دن میں ایک عدالت میں ان کے اوپر چارج فریم کر دیا گیا، فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ فرد جرم تو ان کے اوپر جو عائد ہو چکی سو ہو چکی، ایک اور گھڑی کا معاملہ جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آیا ہے کہ سوئس واچز، دنیا میں سوئس واچز جو ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں، جو کسٹمائزڈ واچز ہوتی ہیں، جس طرح کی وہ عمران خان صاحب نے وہ مکہ مدینہ والی، یا اس سے پہلے ایک اور تھی، مختلف گھڑیاں جو ہیں وہ کروڑوں نہیں اربوں روپے مالیت کی وہ ہوتی ہیں گھڑیاں۔ تو یہ جو ہے وہ ذرا چھوٹا آدمی ہے لیکن بڑا بہرحال امیر آدمی، بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اور یہ بشریٰ بی بی کے جو سابق شوہر ہیں، جنہوں نے بشریٰ بی بی کے اوپر اب آ کے جو بد کرداری کا الزام لگایا ہے اب آ کے، تو یہ ان کی داستان ہے کہ وہ بیچارے کا جتنا حوصلہ تھا، جتنا اس کا جتنی کیپیسٹی تھی اتنا وہ کر سکے، اور اس سے زیادہ وہ گین نہیں کر سکتے تھے۔ تو کتنا کر سکے، کتنی ان کی خواہشیں تھیں، اور پھر ان خواہشوں پر عمل کرنے کے لیے وہ کس حد تک نیچے گر جاتے تھے۔ یہ ایک بڑی مزے کی سٹوری ہے۔ سید جاوید انور صاحب کی سٹوری میں نے آپ کو کل رات کو بتائی تھی کہ وہ کس طرح عمران خان صاحب کے اوپر پیسہ خرچتے ہیں اور خرچنے کے لیے تیار ہیں، اور کس طرح ایک پاکستان کی اہم اور طاقتور شخصیت نے پھر ان سے رابطہ کر کے ان کو کہا تھا کہ ہوں نہیں، اس سے آگے نہیں، تو پھر وہ رک گئے تھے۔ لیکن جب عمران خان صاحب جب ڈی سی گئے تھے ٹرمپ کے دور میں، تو تب ان کا کیا رول تھا، یہ جو ہے وہ چیزیں یہ ڈسکس کرنے والی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں پہلے سید جاوید انور سے ہی شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ جاوید انور صاحب والی بات آ چکی ہے آپ کے سامنے۔ تو وہ کچھ دوستوں نے سننے کے بعد جو ہے وہ اور زیادہ مجھے انفارمیشن پاس کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب واشنگٹن ڈی سی گئے تھے، تو وہ جو جلسہ ہوا تھا مشہور زمانہ، جس میں انہوں نے کہا تھا جا کے تو میں اسی اترواتا ہوں، وہ والا جلسہ، اس کے اوپر جتنا پیسہ لگا تھا، جتنا وہ آرگنائز کیا گیا تھا، وہ سید جاوید انور صاحب کی جو ہے وہ ساری کی ساری تھی کاوش۔ اور اگین کہ جو برکی صاحب ہیں عمران خان صاحب کے کزن، اور جو میں ذرا ایک چیز چیک کرنا چاہ رہا ہوں،
تو یہ ساتھ اس لیے میں نے ذرا گستاخی کی ہے کہ میں دیکھ لوں کہ میں کوئی نام غلط تو نہیں لے رہا. سید جاوید انور، بالکل یہی نام ہے جی. سید جاوید انور یہ بزنس کرتے ہیں پیٹرولیم کا، آئل اینڈ گیس اور پاور کا، یا انرجی سے لنک جو ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے یہ بھی انرجی ہوتی ہے، آئل گیس وغیرہ کا جو بزنس ہے. تو ایک تو وہ والا ساری کی ساری فنڈنگ انہوں نے کی تھی. پھر اس کے بعد یہ جو، اگر آپ کو یاد ہو، پاکستان میں ایک صحافی ہیں جو اب دوڑ کے چلے گئے ہوئے ہیں، معید پیرزادہ صاحب. معید پیرزادہ صاحب کو بھی جو ہے نا وہ ان کی دیکھ بھال وہ ادھر یہی شخص جاوید انور صاحب ہی کر رہے ہیں. اور پھر وہ جو ابھی تک جتنا یہ ہے نا جو عمران خان بریگیڈ، اس کے جتنے بھی ہراول دستے ہیں، سب کی فنڈنگ جو ہے وہ جاوید انور صاحب کر رہے ہیں اور بہرحال کر کے یہ جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ امریکن نیشنل ہیں، ایک حد سے آگے تو اب وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام اس طرح سے آئے. لیکن یہ دو چار جو چیزیں ان سے ملی تھی، یعنی کہ وہ بہت زیادہ کھل کے اب سامنے نہیں آتے تو وہ اس فون کے بعد. لیکن ابھی تک وہ اندرون خانہ میری اطلاع کے مطابق ان کاموں کے اوپر اور بھی ایک دو چیزیں ہیں وہ دوست احباب ڈھونڈ رہے ہیں. وہ جب فردر کوئی انفارمیشن آئے گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. خاور ملکہ صاحب والی گھڑی والا جو معاملہ ہے، بلکہ پہلے وہ عمران خان صاحب والے زیادہ سینسٹیو بات ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جاوید چوہی صاحب نے جوش خطابت میں وہ بتا دیا کہ جی کہ وہ رو پڑے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر میں نے کہانی بھی پڑھی اخبارات میں، سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا تھا کہ جی کہ سب ایک سوگوار ماحول ہو گیا جب عمران خان صاحب نے رونا شروع کیا. کوئی ٹیشو لے کے آ رہا ہے، کوئی کسی نے کچھ کیا. امجد پرویز صاحب نے کہا کہ جی کہ آپ پہلے اپنے بچوں سے بات کر لیں، ہم پھر کریں گے وہ کریں گے. لیکن وہاں پر جو موجود صحافی تھے انہوں نے پھر یہ کل رات کے یہ بتایا کہ جی کہ جب عمران خان صاحب یہ گفتگو کر کے ساری کی ساری کہ گلا شکوہ کر کے شکایت کر کے کہ میری بچوں کے ساتھ عدالتی حکم کے باوجود بات نہیں کروائی جا رہی، یہ ہے وہ ہے، اور پھر 9 مئی میں جو ہماری گرفتاری ڈالی جا رہی ہے یہ اس لیے ڈالی جا رہی ہے کہ یہ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں، ہماری پارٹی کو الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، بلا 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 بلا. یہ ساری باتیں جب وہ کر کے پیچھے جا کے بیٹھے، بشرا بی بی بیٹھی ہوئی تھی ان کے پاس. تو اب رپورٹر کہتے ہیں کہ چونکہ بشرا بی بی جو ہوتی ہیں وہ عبایا میں ہوتی ہیں، نقاب میں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ گفتگو کی آواز آئی اور اس کے بعد رونے کی آواز آئی. اب رونے کی، اچھا وہ کیا معاملہ تھا، کس بات کے اوپر بشرا بی بی روئی؟ بشرا بی بی بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو، وہ ایک ہوتا ہے نا اپنی لائلٹی کا، تو اور پھر کہ اگر مجھ سے محبت ہے مجھے اپنے درد و غم دے دو، ہیں وہ والی محبت والا ان کو کرواتی ہیں نا، باور کرواتی ہیں یا جتاتی ہیں، یا عمران خان صاحب کے سامنے وہ اپنی ایسے خیالات کا اظہار کرتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی اس جو تکلیف ہے اس کے اوپر وہ جذباتی ہو گئی ہوں اور انہوں نے ویٹ کیا ہو کہ خان صاحب آئیں ان سے 2 باتیں کر کے تو پھر میں جناب وہ میری نا ہماری یہ جو پنجابی ہے نا، تو وہ اس طرح کا جو کریکٹر ہوتا ہے نا، تو کچھ تو کہتے ہیں نا ان کو انگریزی میں تو ڈرامہ کوئین کہہ دیتے ہیں. میں ہرگز بشرا بی بی کو ڈرامہ کوئین نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے اپنے پنجابی کے، پنجاب والوں کے وہ آ گئے تو کہتے ہیں پھسنا، جو جذبات میں آ کے آواز رند جانا، آنسو بہ نکلنا، اور بات لہجہ جو ہے وہ نارمل سے ایک دم رندا ہوا لہجہ ہو جانا، گلوگیر لہجہ جس کو کہتے ہیں، گلوگیر اس طرح کر کے وہ جو کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پھس پہ او گل کردا کردا پھس پیا یا ڈسکنا شروع کر دیتا. تو اب ڈسکنا جو ہے نا، اس سے میری کچھ یادیں وابستہ اس لفظ کے ساتھ. تو بہرحال وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ کنسرن ان کا جو تھا، انہوں نے شو عمران خان صاحب کے ساتھ یوں کرنا تھا وہ کیا. اب وہ کس بات کے، اسی بات کے اوپر ہوئی یا کوئی اور بات تھی، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کی بشرا بی بی کے ساتھ جو شادی ہے وہ جب ہوئی تھی، اس سے لے کے عمران خان صاحب کے زخمی ہونے تک، وہ جو ان کو گولی لگی تھی، وہ جو گولی کہی جاتی ہے، وہ جو چھرلے لگے تھے یا لوہے کے ٹکڑے لگے تھے، وہ ادھر زمان پارک میں جب آ کے وہ
بیٹھے تھے یا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد زمان پارک میں ان کا قیام تھا، تب ان کے بچے آئے تھے ان سے ملنے. نہ وہ عمران خان صاحب کی ٹیکنگ سیریمنی کے اوپر آئے، نہ 3.25 سال تک عمران خان صاحب ان سے ملنے گئے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بشرا بی بی نے ان کے اوپر کہا ہوا تھا کہ آپ نے یہ کریں گے تو آپ کے اوپر وہ جو طلسم والا ہے نا، میں نے جو دم جھاڑ کے پھونک کر کے آپ کی جو نظر بد تھی اور جو جادو تھے وہ توڑے تھے، وہ دوبارہ ہو جائیں گے اگر آپ کچھ کریں گے اس طرح کا. تو بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو پورا، اب عمران خان صاحب کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ باتیں عمران خان صاحب کی فیملی کے اور بڑے قریبی لوگ بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ بشرا بی بی نے پورا کی لیا ہے خان صاحب نے، پورا جن کا مٹھی میں کیا ہوا ہے. تو اور پھر وہ ظاہر ہے کہ یوں تو نہیں وہ کہیں گی نا کہ خبردار آج تو بات تو وہاں پہ بڈھی اور پچھلی بڈھی تو بچے نا گل کی تھی تو میں نے نہیں اچھا لگتا. نہیں، انہوں نے یہی کہا ہوگا نا کہ لاجک دی ہوگی، جس طرح انہوں نے اپنے اون چودھری صاحب اور کے بارے میں لاجک دی تھی، یا کوئی کہ جی کہ یہ آپ کے اس کا سایہ بڑا نیش ہے، آپ کے اوپر پڑے گا تو آپ اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں کہاں کپ ہو جائیں گے، یا آپ کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ اس وزارت عظمیٰ کی گھوڑی چڑھتے ہوئے آپ نیچے گر پڑیں گے. تو اسی طرح کے جواز دیکھے بشرا بی بی نے یہ سارے کام کیے ہوئے تھے. اور ان کی فیملی، پارٹی کی وہ خواتین جو ان معاملات کے اوپر ویسے ہی ان کی سینس تیز ہوتی ہے، نظر رکھتی ہیں، وہ ساری کی ساری یہی کہتی ہیں کہ یہ جناب کہ یہ والا کام ہے. قصہ مختصر کہ بشرا بی بی روئیں، عمران خان صاحب جذباتی نہیں ہوئے، غصہ آیا ضرور انہوں نے اپنی بات مکمل کی، لیکن رونے والی بات، یہ بات ایگزیجریٹ کی گئی تھی، یہ بات غلط تھی. عمران خان صاحب جس نیچر کے آدمی ہیں، وہ اینڈ آخری لیول تک جو ہے وہ شو کریں گے کہ وہ سٹرانگ ہیں. ان کو اس لیول تک جانے کے لیے ان کو کچھ مدد چاہیے ہوتی ہے، چیزوں کی میتھڈ ڈاؤن تے دوجا تجا وہ ان کو بہم پہنچتی رہتی ہے. تو وہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ابھی نہیں ہوگا، جس دن وہ ملنی شروع، سپلائی بند ہوگی تو کام خراب ہوگا. تو گھڑی والی سر جڑی گل ہے نا کہ وہ ادھر سوئس واچز والے نا ہیں جو ان کو کیا کہتے ہیں سول ایجنٹ ٹائپ جو ہوتے ہیں، یا اتھرائزڈ جو کمپنیاں ہوتی ہیں نا، فرنچائز جن کے پاس ہوتی ہے، ڈیلرشپ جن کے پاس ہوتی ہے، وہ ایک آؤٹ لیٹ کے اوپر گئے، بتا کے گئے، ایک بندے کو لے کے گئے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ تعلق درمیانی واسطہ ڈھونڈا. بندے نے فون کیا کہ یار وہ آپ خاور ملکہ صاحب کو جانتے ہیں؟ ان صاحب کو فون کیا جو آنر تھے اس آؤٹ لیٹ کے. ان کا نہیں، خاور ملکہ صاحب جو ہیں وہ کسٹم کے بڑے افسر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو نہیں جانتے اسی خاور ملکہ؟ انہوں نے کہا نہیں یار، وہ عمران خان دی بیوی نا بشرا بی بی، ہاں ان کا جو سابق شوہر ہے نا. اچھا ہاں، تو یار وہ آنا چاہ رہا ہے آپ کے پاس، کیوں؟ وہ اس نے گھڑی لینی ہے. اچھا تو آ جائیں، بسم اللہ. انہوں نے کہا اوکے، وہ میں ساتھ ہوں گا. اوکے ٹھیک ہے، وہ آئے، یہ خاور ملکہ صاحب. اچھا، انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ گھڑی چاہیے دی. کیڑی چاہیے دی؟ گھڑی چاہیے دی. اوکے لے لو. انہوں نے کہا نہیں ڈسکاؤنٹ کریں. انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ وہ جو دکانداروں والی بات ہوتی ہے، یہ اتنے میں پڑی ہے، اتنے میں آپ کو ڈسکاؤنٹ ہم اتنے % دے سکتے ہیں، اپنے پروفٹ میں سے دینا ہے اتنے % دے دیں. نہیں تھوڑا جا، میں خاور میں نکا ہوں، آپ مجھے جانتے نہیں. جی آپ کو جانتے ہیں ایگزیکٹلی، میں خاور میں نکا ہوں یار، آپ مجھے جانتے نہیں. انہوں نے کہا جی جانتے ہیں، بھائی نے بتایا بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اب وہ بھی شریف آدمی، وہ بھی نہ کہے کہ جی جاننے ہیں کہ تسی کون ہو. وہ ویسے تو وہ تعارف کرواتے ہیں کہ میں فرسٹ لیڈی کا ایکس ہسبینڈ ہوں. یہ تعارف انہوں نے کروائے ہوئے ہیں. میں آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ جن افسروں کو انہوں نے تعارف کروائے ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا یہ والی بات. تو اب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں خاور میں نے کہا یار تم جانتے نہیں. اب وہ کہہ رہے بتایا ہے انہوں نے، خدا دا خوف کرو. انہوں نے کہا کہ چلے ڈن ہو گیا جی، 25% جو ہے نا وہ اس ڈسکاؤنٹ کے اوپر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ادھاری دے دو. وہ کہتا ہے ڈسکاؤنٹ تو ادھاری. انہوں نے کہا نہیں ادھار نہیں مل سکتا. انہوں نے کہا نہیں کیوں نہیں مل سکتا؟ انہوں نے کہا جی نہیں دے سکتے ادھار، ہم نہیں بزنس کرتے ادھار. خیر وہ بات بنی نہیں، اٹھ کے چلے گئے. پھر ایک دفعہ آئے اور انہوں نے جناب آ کے گھڑی دیکھی، چلے گئے. وہ نہیں تھا ونڈو شاپنگ. پھر تیسری دفعہ آئے اور ایک دوست کو ساتھ لے کے آئے. تو انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے کہا کہ وہی
परसेंट, इतने परसेंट, ये वो, ठीक है जी, वो डिस्काउंट, ओके डन। 9 लाख रुपया कैश रखा, बाकी कहते हैं बाकी पैसे कहते हैं चेक ले लो, और उन्होंने कहा दौड़ जाओ दौड़ लगा दी उनकी। तो फिर जनाब इन्होंने ना एक दफा फिर आखिरी उन्होंने अटेम्प्ट की, पाक पतन का एक बंदा लेके आए जो उस डीलर का वाकफकार था, और उसने आके बात की, तो फिर वो कैश के ऊपर कुछ 15 लाख रुपए की थी घड़ी, वो कैश के ऊपर वो लेके गए। तो सर अब आप मैं सिर्फ लेवल चेक करें कि एक जो बिश्रा बीबी हैं वो करोड़ों की अरबों की घड़ियां, नेकलेस, लॉकेट, ये वो, यानी एक मूव के बदले ये कुछ, यानी मोहब्बत की शादी जो भी आप कह लें। और जो खावर मलिका साहब है वो खामोश रहे और हसरतें भी पूरी नहीं हुई, और एंड के ऊपर गंद कर रहे हैं कि मेरी बुढ़ी बद किरदार सी, फॉर गॉड से। बहरहाल चले, ये अपनी अपनी मर्जी होती है कौन सा रास्ता इख्तियार करना है बंदे ने। अल्लाह ताला सबको शर्मो हया दे और मुश्किलें आसान करे, यही कहा जा सकता है। तो ये बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स थी, और घड़ी वाली खबर जो थी वो मजे की थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।